دلچسپ اسلامک ہسٹری کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو قحط رہا وہ کتنا عرصہ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اپنی سلطنت کے کل اختیار مل گئے تو وہ اللہ کی خلقت کی پرورش کرنے لگے، باقدر حاجت غلہ رویت کے ہاتھ بیچتے اور صدقہ باکثرت فقیروں اور محتاجوں کو دیتے۔ کچھ مدت کے بعد قحط سالی آئی، یہاں تک کہ 1 من غلہ کا نرخ 2 دینار ہو گیا اور تمام گرد و نواح اطراف سے مصر کی رویت آ کر جمع ہوئی۔ پھر تمام اہل مصر مجتمع ہو کر کہنے لگے کہ غلے کو غیروں کے ہاتھ نہ بیچا جائے، اگر ایسا کیا جاتا رہا تو وہ وقت قریب ہے کہ ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ تب باقدر حاجت کے بیچتے رہے، یہاں تک کہ سارے ملک میں کسی کے ہاتھ میں پیسہ اور درم و دینار نہ رہا اور سب کا سب حضرت یوسف علیہ السلام کے خزانے میں داخل ہو گیا۔ پھر جب دوسرا سال آیا تو تمام مویشی لوگوں کے باعوض غلے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بک گئے، اور تیسرے سال میں تمام کپڑے وغیرہ اور جو کچھ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لونڈی غلام بک گئے، اور چوتھے اور 5ویں سال میں جو کچھ زمینیں تھیں بیچ ڈالی۔ چھٹے سال میں لوگوں نے اپنے بیٹے بیٹی کو باعوض غلے کے ہبہ کر دیا، اور 7ویں سال میں لوگوں نے اپنی ذات کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اجرت میں دے دیا، اور کوئی آدمی بھی سارے ملک میں ایسا نہ رہا کہ تمام نوکر چاکر خدمتگار لونڈی باندی حضرت یوسف علیہ السلام کے نہ ہو گئے ہوں۔ یہ حال دیکھ کر تمام خلائق تعجب میں تھی اور کہتی تھی کہ ہم نے کبھی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا اور نہ سنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خلق اللہ کو غریب و ناچار دیکھا تو پھر بادشاہ ریان بن ولید سے کہا کہ شکر اس خدا کا ہے کہ اس نے مجھ کو کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں۔ اگر ہر بال کے منہ میں 100 زبانیں بھی ہوں تو بھی شکر نعمت کا اس کے ادا نہ ہو سکے گا۔ یہ سن کر ریان بن ولید نے کہا حق ہے جو آپ فرماتے ہیں، میں کلیتاً دست بردار ہوں، اور میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اختیار دیتا ہوں کہ وہ جو ان کی مرضی مبارک میں آئے وہی کام اللہ کی خلقت کے لیے کریں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اہل مصر کو خدا کی راہ میں آزاد کر دیا اور تمام مال و اسباب جس کا تھا اسی کو واپس دے دیا۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زمانہ قحط میں سیر ہو کر کھانا نہ کھاتے تھے اور تمام مخلوق خدا کی موافقت کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں آسودہ ہو کر نہیں کھاتے اور بھوکے رہتے ہیں، اور آپ کے ملک مصر میں خزانہ و انبار اس قدر ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں سیر ہو کر کھاؤں تو باقی لوگ بھوکے پیاسے رہیں، میں ان کو بھول جاؤں گا، اور ان کو نظر انداز کر کے کھانا یہ کام ملک کے سرداروں کا نہیں ہے، اور آئندہ خدا کو کیا جواب دوں گا۔ جب 7واں سال تمام ہوا اور تقریباً 40 دن اور باقی تھے تو غلہ ختم ہو گیا۔ شدید بھوک کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے، حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کے حال دیکھ کر بہت مسترد ہوئے اور آدھی رات کو اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں تضرع و زاری کی، اے رب العالمین، تیرے بندے بھوک کی وجہ سے مرتے جاتے ہیں، اگر تو رحم نہ کرے گا تو تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی۔ تب خدا کا رحم ہوا، ایک آواز غیب سے آئی، اے یوسف تو میرا پیارا ہے، کچھ غم نہ کر، تیری صورت ہی کو لوگوں کی غذا کر دوں گا، یعنی تیری صورت و جمال کو دیکھ کر لوگ آسودہ پیٹ ہو جائیں گے۔ پس اس حکم کو پاتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ایک میدان میں جا بیٹھے اور تمام لوگوں کو وہاں بلایا اور اپنا چہرہ مبارک سب کو دکھاتے رہے۔ آپ کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کی بھوک پیاس جاتی رہی اور پھر ان کو کھانا کھانے کی حاجت نہ رہی۔ 40 دن کا قحط اسی طرح سے گزر گیا، اور 8ویں سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھیتی بہت اچھی ہوئی اور اناج بے شمار پیدا ہوا، اور تمام مخلوق خدا نے اس قحط سے نجات پائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک لڑکا انتہا مادرزاد کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لائے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے واسطے اللہ سے دعا کریں کہ اس کی آنکھیں اچھی ہو جائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اس لڑکے کی طرف کیا اور اپنے روشن چہرے کی شعائیں اس پر ڈالی، تو خدا کے فضل و کرم سے اس لڑکے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اکثر راویوں نے اس روایت کو یوں بیان کیا ہے کہ مصر و شام میں جب قحط پھیل گیا اور کسی ملک میں اناج و غلہ نہیں رہا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور تمام مخلوق خدا اطراف میں غلہ حاصل کرنے کے لیے جاتی تھی اور مختلف جگہ سے معمولی غلہ لے کر آ جاتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی قحط سالی میں مبتلا تھے۔